ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شموگا۔ ناظرین، خصوصی پیشکش شمشیر بینا میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا مدعا ہے کورونا وائرس۔ کورونا وائرس جیسے ہی ہندوستان میں قدم رکھنے لگا تو ہندوستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مرض کو یہاں کے عوام سے بچانے کے لیے اگر کوئی خاص تدبیر ہے، کوئی خاص قدم ہے تو وہ ہے لاک ڈاؤن کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں میں محصور کرنا۔ اسی فیصلے کے تحت، انہی نظریات کے تحت مرکزی حکومت نے ملک بھر میں 21 دنوں کا لاک ڈاؤن نافذ کرتے ہوئے عوام کو گھروں میں رہنے کی صلاح دی۔ دراصل کورونا وائرس ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود پھیلتا گیا۔ اس وقت ملک میں ہزاروں لوگ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی مرنے کی اطلاعات مل چکی ہیں۔ دوسری طرف بات کی جائے تو کورونا وائرس کو قابو میں لانے کے لیے جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، اس میں سختی برتی گئی، یہ قابل ستائش بات ہے۔ قابل ستائش بات اسی وقت تک قابل ستائش رہے گی جب تک کہ کورونا وائرس سے روک تھام کے لیے لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو احتیاطی تدابیر کے علاوہ حکومت کو پیش رفت کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے سے پہلے کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھانے چاہیے تھے جس سے غریب اور مزدور پیشہ لوگ متاثر نہ ہو۔ خیر، جب جان رہے گی تو کام بھی رہے گا، مزدوری بھی رہے گی، روزی روٹی بھی چلتی رہے گی، لیکن جب جان ہی نہیں رہے گی تو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے کئی ہزار لوگوں کے خلاف حکومت نے اب تک مقدمے دائر کیے ہیں۔ کئی لوگوں کو حراست میں لے کر ان کے ذریعے سے عام لوگوں کو یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جان سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہے اور قانون کو اور جانیں بچانے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں لوگوں کی گاڑیاں سیز کی گئی تاکہ لوگ سڑکوں پر نہ اترے، اور ان پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ جب تک جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کے باوجود اب بھی لوگ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کورونا کو صرف جوکس اور لطیفوں کے حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ تو اس مرض کو لے کر کئی ایسے چٹکلے بنا رہے ہیں جیسے کہ وہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں۔ دراصل کورونا بھی ایک خدائی عذاب ہے، اس عذاب کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن بھی لوگوں کے لیے ایک مذاق بن چکا ہے۔ جب تک پولیس کی گاڑی گلیوں میں، محلوں میں گھومتی رہتی ہے تو لوگ گھروں میں محصور رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی پولیس کی گاڑی گلیوں سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد لوگ آزاد ہو کر ایسے خوشی سڑکوں پر اتر آتے ہیں جیسے کہ وہ کسی قلعے کو فتح کر کے نکلے ہوں۔ بعض مقامات پر نکڑ اور چوراہوں پر پولیس کی گشت رہنے تک لوگ گھروں میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس کے جاتے ہی ان کے پیچھے ہی اپنی سواریاں لے کر گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔ یقیناً یہ کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپ اور بہادری کا کارنامہ ہوگا، لیکن یہ ایک طرح سے موت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ موت کا کھلواڑ صرف اپنی موت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ جو گھروں میں موجود ہیں ان کی موت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی غلطی بھی اگر کورونا کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے تو اس کا شکار گھر کے بزرگ، بچے اور عورتیں بھی ہو جائیں گی، اور یہ مرض اچانک گھروں میں اتنے بڑے پیمانے پر پھیلنے لگتا ہے تو اسے قابو میں کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ یقین جانیے کہ اٹلی، جرمنی، امریکہ اور چین جیسے ممالک ہندوستان سے ٹیکنالوجی کے معاملے میں کئی گنا زیادہ تیز ہیں۔ وہاں کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہندوستان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہے۔ اس کے باوجود یہ ممالک کورونا وائرس سے نمٹنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ وہاں مسلسل موت کا کھیل چل رہا ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ موت کے گودی میں سونے لگے ہیں۔ اجتماعی خبریں کھو دی جا رہی ہیں اور ہر دن 10 تا 15 ہزار لوگوں کی موت کی خبریں ہم لوگ موصول کر رہے ہیں۔ ناظرین، خصوصاً نوجوان یہ سوچیں کہ اگر یہ ایسے حالات ہندوستان میں پیش آئیں تو کس طرح سے آپ لوگ ان حالات سے نمٹ سکیں گے۔ آپ کے پاس نہ تو کوئی بہترین اسپتال ہے، نہ ہی محکمہ ایسا کہ جو آپ کی صحت کا خیال رکھ سکے۔ حکومتوں کی تو بات ہی الگ ہے، یہاں ہر حکومت اپنی کرسیاں سنبھالنے میں
बैठी हुई हैं। मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमतों पर ज़िम्मेदारी डाल रही है, रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमतों पर ज़िम्मेदारी डाल रही है, और दोनों हुकूमतें मिलकर ऐसे NGOs पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं जिनको ना तो ऐसे हालात से निपटने का तजुर्बा है, ना ही ये लोग इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस आप अपनी आँखों को 5 मिनट के लिए बंद कर लें और सोचें कि किस तरह से आपके माँ बाप बच्चों की मैयतें आपके सामने पड़ी हुई हैं, आपके घर वालों की लाशें पड़ी हुई हैं और आप बेबस हैं कि उन लाशों को छू भी नहीं सकते। अगर ये तसव्वुर आप अपने आँखों के सामने ले आएँ तो यकीनन आप कोरोना को घर तक लाने की सोचेंगे भी नहीं, घर से बाहर जाने की भी नहीं सोचेंगे। यहाँ अगर कोरोना से लड़ने का कोई बड़ा हथियार है तो वो है घरों में महसूर रहना, घरों से बाहर ना निकलना। अगर ये इस काम पर तवज्जो दी जाए तो यकीनन कोरोना को मात दी जा सकती है। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी कि हज़ारों की तादाद में लाशों को ट्रकों पर लाद कर दफनाया गया। कई मकामात पर इज्तिमाई ख़बरें बनाई गई तो कई मकामात पर इज्तिमाई तौर पर जलाया गया। बाज़ ममालिक में जो मुसलमान इस मर्ज़ की वजह से इंतकाल कर गए उन्हें गुस्ल भी दस्तयाब नहीं हुआ, ना ही उनकी सही से तदफीन हो सकी, ना ही उन्हें कफन पहनाया गया। इन हालात में अगर आप भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो किस तरह से इसका मुकाबला करेंगे, सोचिए। आपके अपने आप को आखिरी दीदार भी नहीं कर पाएंगे, आपके अपने आप को छू भी नहीं सकेंगे, आपके अपने आपको क़ब्रिस्तान में ले जाकर दफना भी नहीं सकेंगे। इन हालात में अगर आपको इन हालात से बचना है तो सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन की जो क़ानून है उन क़ानून पर अमल करना है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना मर्ज़ में मरने वाले लोग शहीद कहलाएंगे, लेकिन ऐसी शहादत का क्या फ़ायदा जिसमें ना अपने देख सकें, ना अपने गुस्ल दे सकें, ना अपने ले जाकर क़ब्रिस्तान में दफन कर सकें। केरला के कुछ ऐसे मैयतों को भी देखा गया जिन्हें दफनाने के लिए गहरे खड्डे खोदे गए और उन खड्डों में दफनाने के बजाय फेंका गया, क्योंकि वो खड्डे इतने गहरे थे कि दफनाने वाले वापस निकलने तक मुश्किलात का सामना कर सकते थे। तो इन हालात से बचने के लिए आपको हम यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि फिल वक्त आपको इस कदर परेशानियां नहीं हैं कि आप सड़कों पर उतर कर खाने के मोहताज बन जाएं, क्योंकि आपके पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है। आप मज़ीद 1 महीना तक घरों में बैठकर खा सकते हैं, लेकिन खामोखा घरों से बाहर निकलकर अपनी बहादुरी का मुजाहरा ना करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी मखलूक है जो आपकी आँखों के सामने नहीं दिखाई देती, फिर भी आप पर वह हमलावर हो सकती है और आपको जीते जी मार सकती है। तो आज हम इसी बात का पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर हुए थे। कल नई खबर के साथ, नई बात के साथ दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।